بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اچانک والا لائیو سیشن بالکل ویسے ہی جیسے اچانک ہم ٹیم سریام کو لے کر کہیں پہنچ جاتے ہیں. سو میں نے بغیر بتائے بغیر اناؤنس کیے ایسے میرا جی چاہا. بہت عرصہ ہو گیا کہ انسٹاگرام پر لائیو بات چیت نہیں ہوئی آپ لوگوں سے. سو آج کچھ گپ شپ لگاتے ہیں. جو سوال آپ لوگوں کے ذہنوں میں ہوں, جو بات آپ کرنا چاہیں, کوئی سجیشن دینا چاہیں, کچھ پوچھنا چاہیں تو میں حاضر ہوں. ابھی بس ایک ریٹ سے واپس آئے اور میں نے سوچا کہ چلیے ہم انسٹاگرام پہ لائیو جاتے ہیں. اور آپ لوگوں نے بہت جلدی جوائن کر لیا. تھینک یو سو ویری مچ. شکریہ آپ سب لوگوں کا. مجھے پتا ہے بہت سارے شکوے آنے والے ہیں. ٹویٹر کے جو ہمارے دوست ہیں, جو فیس بک کے ہمارے فالوورز ہیں, سب لوگ برا بھلا کہنے والے ہیں اس لیے کہ بغیر بتائے آپ کیوں لائیو چلے گئے, تاکہ ان کو بھی موقع ملتا, وہ بھی جوائن کرتے اور ہم گپ شپ لگاتے ذرا کچھ. بٹ اسٹل چلیے, جو انسٹاگرام پہ لوگ ہیں ان سے ہم بات چیت کر سکتے ہیں. سو آج ذرا دل کھول کے سوال کیجیے. جو جی میں آئے, جو من میں آئے, پوچھیے, کہیے. ذرا ایک مختلف سا لائیو سیشن کرتے ہیں. آج ایک بڑا اچھا بھرپور دن گزارا ہے میں نے. سو ابھی تک وہ انرجی قائم ہے. 2 الحمدللہ ہم نے ریڈس کی آج, اور دونوں میں بہت سکسیزفلی وہ لوگ جو کہ عورتوں کو, بچیوں کو, لڑکیوں کو ابیوز کر رہے تھے, ان کا استحصال کر رہے تھے, ان کو ان کے انجام تک پہنچایا الحمدللہ. سو اب اس وقت وہ FIA کی تحویل میں اور ہم آرام سے واپس آئے ہیں. سو اسی پازیٹیوٹی کو میں نے سوچا ذرا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے. تو جناب تھینک یو سو مچ. شرمت آفریدی خوش رہیں, آپ بھی سلامت رہیں. وانیہ ہیلو ہائے, اور صدرا خان وعلیکم السلام, جیتی رہیں. عبداللہ نیازی تھمز اپ. مسٹر اسد ہیلو ہائے. جناب سو ایوری ون, آپ لوگوں کا شکریہ. سلامت رہیں, خوش رہیں. کوشش کروں گا, ہر بار وعدہ کرتا ہوں, نیت کرتا ہوں, ارادہ کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ انٹریکشن ہو, اور آپ لوگوں کی محبت ہے, آپ لوگوں کا پیار ہے, آپ لوگوں کی مان ہے. ہماری کوئی اوقات نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود جب آپ یہ کہتے ہیں کہ لائیو آنا چاہیے, بات کرنی چاہیے, تو اچھا لگتا ہے. اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ سلسلہ ہم ذرا تھوڑا سا ریگولر کرتے ہیں, انسٹاگرام پہ بھی اور باقی پلیٹ فارمز پہ بھی. تو کوئی سوال پوچھیے. سلام دعا بہت ہو گئی. کچھ آپ کچھ کہنا چاہیں, کچھ پوچھنا چاہیں تو ضرور کہیے. میں ضرور ایک چیز آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گا. پچھلے کچھ مہینے بڑے تیز رفتار قسم کے مہینے تھے. لاک ڈاؤن دیکھا ہم لوگوں نے. ہم نے وہ کچھ دیکھا زندگی کے اندر جس کو کبھی ہم نے خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا یا نہیں سوچا تھا. ہم نے فائنینشلی سب لوگوں نے بہت سفر کیا. ہم نے بہت سارا کچھ تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا. ہماری ذات کے اندر بھی بہت ساری تبدیلیاں آئیں. آج کے اس لائیو سیشن میں ہم ذرا اس پہ بات کرنے کی کوشش کریں گے. ہمیں ذرا خود کو اسیس کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ذرا خود پہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے کہ اس لاک ڈاؤن نے گھر میں رہنے سے, یا کسی کی نوکری چلی گئی, یا کسی کے کاروبار پہ اثر پڑا, یا ایک فیئر اور انسرٹینٹی بھی موجود ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا اگر دوسری ویو آتی ہے, تو اس صورت میں روزگار کا کیا ہوگا, حالات کا کیا ہوگا, گھر کیسے چلے گا, قرضے کیسے اتریں گے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ہر ایک شخص کے اپنے اپنے کنسرنز ہیں. تو ذرا آپ بتائیے کہ آپ نے کیا لاک ڈاؤن کے بعد یا کرونا اثرات کے بعد اپنی ذات کا جائزہ لیا؟ کیا آپ کو لگا کہ آپ کے مزاج میں, آپ کے بولنے میں, آپ کے سوشل میڈیا کے یوز میں کوئی تبدیلی یا کوئی چینج آیا ہے؟ تو اس پہ ذرا آج ہم بات کرتے ہیں. مجھے لگا کہ جن دنوں لاک ڈاؤن تھا ان دنوں میں بہت زیادہ کرٹیکل ہو گیا تھا, بہت زیادہ تنقید کرتا تھا, اس لیے کہ اور کوئی کام نہیں تھا کرنے کے لیے. آپ بیٹھے ہوئے ہیں گھر میں سارا وقت لیٹ, چاہ کے بھی آپ کوئی کام نہیں کر سکتے. یعنی آپ کا دل چاہے کہ نہیں مجھے جانا ہے, دفتر جاؤں, میں جا کے ریکارڈنگ کروں, ایڈیٹنگ, لیکن کیا کریں آپ, اس لیے کہ لاک ڈاؤن ہے, آپ باہر نہیں جا سکتے. مگر اس میں بھی ہم نے بہت ساری مصروفیات نکال لی. اللہ تعالیٰ کی ذات نے بہت سارے اچھے کام بھی لیے. ہم نے راشن بھی تقسیم کیا, اپنی مدد آپ کے تحت الحمدللہ کھانا بھی ہم تقسیم کرتے رہے, اور یہ سلسلہ کئی مہینے تک چلا. 3 لاکھ کے قریب نمبرز ہیں جن میں ہم نے مفت کھانا تقسیم کیا اپنے ریسٹورانٹ پر, پاک کوزین بٹ کڑائی جو کراچی میں ہے اس کے باہر. سو کچھ اچھا کام بھی کیا, لیکن کچھ نہ کچھ نیگیٹیوٹی, سچی بات ہے, رہی. زیادہ آپ تنقید کرتے رہے دوسروں کے اوپر, اور خود پہ ذرا کام ہم لوگوں نے کم کیا. تو اب مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ذرا اس زون سے, اس فیز سے باہر آ جانا چاہیے. اور وہ نعرہ جو ٹیم سریام کا ہے, ایک بار پھر ہم سب کو اس پر کاربند ہو جانا چاہیے. اور وہ نعرہ یہ ہے کہ اپنے گریبان میں جھانکے, دوسرے کا گریبان پکڑنے سے پہلے ضرور بات کیجیے. جہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بات کرنے سے, کہیں تنقید کرنے سے, کسی خامی کی یا کسی کمی کی نشاندہی کرنے سے ٹھیک ہو سکتی ہیں چیزیں, تو وہاں پہ ضرور آپ نشاندہی کیجیے, پوائنٹ آؤٹ کیجیے. لیکن اپنا فرض ادا کرنا مت بھولیں. ٹیم سریام کا جو فرض ہے
وہ یہ کہ اپنی گلی، اپنے محلے، اپنے علاقے، اپنے گھر میں ہم چیزوں کو ٹھیک کریں. سو اس پہ ہم انشاءاللہ عزیز کاربند رہیں گے. ذرا ایک بار پھر آ جاتے ہیں. وعلیکم السلام. زینب ندیم کہہ رہی ہیں. زاہد سعید نے تھمز اپ کیا. تھمز اپ. فاطمہ نے ہیلو. جیتی رہے آپ. تھینک یو سو مچ. ہینڈسم کہا، میں شرما گیا ذرا تھوڑا سا اس لیے. زارا ہے. زارا نے کہا خود کو ایکسپلور، پتہ نہیں، اب سوری وہ آپ کا میسیج گزر گیا. ذرا اگر آپ دوبارہ کر سکیں تو. اچھا جی. نزہت خلیل ہیلو ہائے. اللہ تعالیٰ آپ کی بھی حفاظت کرے. فائزہ تھینک یو سو ویری مچ. تحریم کہہ رہی واٹ از یور اسٹانس آن جہیز. اچھا اوبیسلی مجھے یہ لگتا ہے کہ اس سے زیادہ کم ظرفی کچھ ہو نہیں سکتی کہ آپ جہیز مانگیں، اور لینا بھی میرے خیال میں کم ظرفی ہی کی علامت ہے. تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر الحمدللہ، پروردگار کا احسان، اس نے نوازا، اس کی مہربانی، اس نے اتنی سوجھ بوجھ دی کہ جو میں نے اپنی شادیاں ہیں ان میں جہیز نام کا نام و نشان نہیں ہے الحمدللہ. یہ میں بڑے وثوق سے، بہت یقین سے اور بڑے صدق دل سے آپ سے بات شیئر کر رہا ہوں. تو میں بڑے سچے دل سے جہیز پہ لعنت بھیج سکتا ہوں، جہیز پر بھی اور لینے والوں پر بھی اور مانگنے والوں پر بھی. خاص طور پر انتہائی نامناسب بات ہے. مجھے حیرت ہوتی ہے کون کتنا گر سکتے ہیں آپ کہ آپ خود تقاضا کریں کسی سے، اور ایون تقاضا نہ بھی کریں اور آپ وصول کریں. تو یہ تو بڑی ایک عجیب و غریب خیر بات. بلال خان لاشاری. اقرار بھائی بہت بہت اچھا کام کریں آپ، جیتے رہیں. تھینک یو سو مچ. بس ایسے ہی حوصلہ بڑھاتے رہیں آپ. آج بڑے مزے کے جو ہم نے 2 کام کیے وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، لیکن وہ سرعام میں آپ دیکھیں گے. کچھ اپلیکیشنز ہیں، کچھ ایپس ہیں پاکستان کے اندر جس طرح میں یہاں پہ لائیو ہوں. آئی ایم سو سوری، مجھے ایک دم اپنا. تو وہاں پہ کچھ خواتین لائیو آتی ہیں اور وہ لبھاتی ہیں اپنی باتوں سے، اپنی اداؤں سے، اپنے جیسچر سے. ایٹ ٹائمز نیوڈیٹی کی طرف بھی چلے جاتے ہیں. اور کچھ سادہ لاؤ ہمارے بھائی جو ہیں وہ آن لائن وہ کچھ کرنسی بائی کر کے، یا جو وہ ڈائمنڈز ان کو کہتے ہیں وہ بائی کر کے وہ ان کو گفٹ کر رہے ہوتے ہیں ان سے بات کرنے کے لیے ان سے. تو ہم نے وہ ایک ریکٹ تھا پورا، جو کہ پہلے لڑکیاں جو آتی ہیں اس جاب کے لیے ان کا استحصال خود کرتے تھے کہ اگر آپ کو نوکری چاہیے یا اگر آپ نے اس ایپ کو جوائن کرنا ہے تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا. ان کے ساتھ وہ کچھ غلط کام کرتے تھے جس کے ایویڈنس ہمارے پاس آئے اور پھر ہم نے ان کے اگینسٹ کارروائی کی. اور اسی طرح ایک چیز جتنی میری یہاں بہنیں، جتنی خواتین یہاں پہ دیکھ رہی ہیں، میں بار بار ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ جو کیمرہ ہے اس کا یوز بہت احتیاط سے کیجیے. بڑی خطرناک چیز ہے، زندگی برباد کر سکتی ہے، کر دیتی ہے. نہ صرف آپ کی فیملی کی، آپ کے خاندان کی، آپ کے رشتہ داروں کی. بلیک میلنگ جسے ہم کہتے ہیں، وقتی طور پہ تو آپ بہت وہ اوکے آپ کہتے ہیں کہ چلیں آئی جی سیلفیاں بھی بناتے ہیں اور ویڈیوز بھی بناتے ہیں اور سب کرتے ہیں. بٹ الٹیمیٹلی وہی سیلفیاں، وہی ویڈیوز جو آپ کسی پہ اعتبار کرتے ہوئے کسی ایسی حالت میں بناتے ہیں جو قابل اعتراض ہے، وہ پھر آپ کے لیے بلیک میلنگ کا باعث بننا شروع ہو جاتے ہیں. پیسے مانگے جاتے ہیں، بار بار آپ کو بلایا جاتا ہے اپنے جنسی مقاصد کے حصول کے لیے. سو پلیز جتنی لڑکیاں، جتنی بچیاں دیکھ رہی ہیں، احتیاط کیجیے موبائل کے استعمال میں، کیمرے کے استعمال میں، بہت زیادہ ضروری ہے. جی تو میرا خیال ہے کامنٹ کہیں آ کے سٹک ہو گئے ہیں. بلاول خان لاشاری کا ہی کامنٹ ابھی تک رکا ہوا ہے. نہیں اب چلنا شروع ہو گئے ہیں واپس. بھٹا صاحب ہیں، بھٹا صاحب تھمز اپ. اسد ہیں 3 تھمز اپ. تھینک یو ویری مچ، خوش رہیں. تو جناب اگین کچھ سوال آپ لوگوں کی طرف سے آیا نہیں، لیکن میں نے بہت ساری باتیں کوشش کی آپ سے کروں گا. بٹ اگین لاک ڈاؤن کے بعد خود کو ضرور اسیس کیجیے آپ کے مزاج میں، اینڈ اسپیشل آپ کے سوشل میڈیا یوزیج میں کیا تبدیلی آئی. میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں آئی تھوڑی سی نیگیٹیوٹی بھی رہی اس میں، تھوڑا کرٹیسزم بھی ذرا زیادہ رہا، اس لیے کہ آپ خود کچھ کر نہیں پا رہے تھے. تو میں نے اس سے یہ سوچا کہ جب آپ خود کچھ نہیں کرتے تو تنقید زیادہ کرتے ہیں، جب آپ خود کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو تنقید کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا. سو ابھی آج کل میں اگین جس طرح میں نے آج آپ کو بتایا سریام کے 2 ریٹس کر کے آئے ہیں. ایک ہم جو ہے وہ جو ٹرسٹ ہے اس کی رجسٹریشن کی طرف جا رہے ہیں. اینڈ اگین وہ والا ٹرسٹ نہیں کہ جس میں آپ لوگوں سے پیسے لیں، وہ والا ٹرسٹ کہ جس میں آپ اپنی آمدنی کو ایک چینلائزڈ طریقے سے لوگوں کی مدد کے لیے یوٹیلائز کر سکیں. جس طرح میں نے لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ جو پاک کوزین ہے، بٹ کڑھائی ہے، جو برانچ یہاں ہم نے اوپن کی تھی کراچی میں ڈیفینس کے اندر، تو اس کی جو انکم ہے وہ ساری ہم اس ٹرسٹ میں دیں گے. اور اس کے علاوہ بھی جتنے وینچرز ہوں گے پاک کوزین کے، چاہے لاہور میں اوپن ہو، چاہے سکھر میں اوپن ہو، چاہے وہ پاکستان سے باہر ہو، تو اس کی جتنی بھی انکم ہے وہ اس ٹرسٹ میں جو کہ پاک کوزین کے ہی نام سے کسی نہ کسی طرح سے منسوب ہوگا، تو اس کے اندر آئے اور وہاں سے الٹیمیٹلی لوگوں کی خدمت ہو، لوگوں کے لیے ان کے جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے ہم وہاں سے فنڈز آسانی سے مہیا کر سکیں. اور اس کا آڈٹ ہو ہر سال، اور ہر سال وہ آڈٹ جو ہے وہ ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہو. تو یہ ہے کہ میں محنت کروں. کاروبار اگر کر لیا ہے یا اس کا سوچا ہے
تو اس کاروبار کو ایک ایسے ٹرسٹ کے نام کر دیا جائے جو کہ غریب لوگوں کی بھلائی کے لیے، لوگوں کو کھانا کھلانے کے لیے، ان کے مسائل کے حل کے لیے. تو اس کے لیے دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ مجھے استقامت دے، راہ راست پہ رکھے، میرے دل میں کبھی دولت کا، پیسے کا اس طرح سے لالچ نہ آئے جو میری ضرورت سے زیادہ ہو. جو ضروریات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بس پورا کرتا رہے. میرے بچے کے والے سے میری خواہش ہے کہ بس میرے پاس ایک گھر ہونا چاہیے اس کو دینے کے لیے، اس کے لیے دعا کیجیے. یہ دعا کیجیے کہ رزق حلال کے ذریعے میں اس کی پرورش کر سکوں، اس کی تربیت کر سکوں، اینڈ دیٹ از اٹ. باقی اللہ تعالیٰ نے ہر خواہش، میری توقع، میرے خواب اور میری اوقات سے زیادہ پوری کر دی. سو ذرا پازیٹیوٹی کی طرف آئیے، دیکھیے کیا اچھا کر سکتے ہیں اپنی زندگی کے اندر آپ. تو میں آج کل ذرا اس ریفائن خود کو کرنے کے فیز سے گزر رہا ہوں لاک ڈاؤن کے بعد. اللہ کرے پاکستان کو پروردگار اپنے امان میں رکھے. کرونا کی جس سیکنڈ ویو کی ہم بات کر رہے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے پاکستان کو. اینڈ اگین سیاسی باتیں، سیاسی جلسے جلوس اور وہ سب کچھ ہوتا رہے گا. سو تھینک یو آل فار جوائننگ. اور میں جلدی اس لیے اس کو ختم کر رہا ہوں، پتہ نہیں جلدی کر بھی رہا ہوں یا نہیں کر رہا. میں نے تو کافی باتیں گپیں لگا لی آپ لوگوں کے ساتھ کہ انشاءاللہ اس سلسلے کو ہم ذرا جاری رکھتے ہیں. ابھی تو پہلاد صاحب کہیں نکلے میں گھر واپس آیا ہوں، تو ذرا والدہ کے ساتھ اپنی کچھ سامان خریدنے اپنی پڑھائی کا. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ پھر پہلاج کے ساتھ بھی لائیو سیشن کریں اور آپ لوگوں سے ذرا بات چیت ہو. سلامت رہیں، خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں، اپنے لوگوں کا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد اپنے ملک کا خیال رکھیں، اپنے گلی محلے علاقے، اپنے گھر کے باہر، اپنی دکان کے باہر، اپنے دفتر کے باہر، ارد گرد کے علاقے کا خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کا، پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.